سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ نئے دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک. اچھا جی، عمان کو ٹرمپ صاحب دے رہے دھمکیاں، اور جو عمان ہے اس نے کہا جی یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. خان صاحب انٹرنیشنل قوانین لاگو ہوتے ہیں امریکہ کے اوپر؟ دیکھیں بیسیکلی تو سب پہ لاگو ہوتے ہیں نیشنل قوانین جو ہے جو سے پاس ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرنا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایز اے دھمکی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو جس کو اس وقت ان کے ذہن میں نہ تو کوئی انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، وہ ایک ان کو جو طاقت حاصل ہے امریکہ کو دنیا کے اندر، اس کے پریزیڈنٹ کو جو وہاں کا قانون ایک اسپیشل طاقت دیتا ہے، اس موج میں آ کے وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. مقصد ان کا زیادہ سے زیادہ اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو پریشر میں لانا ہوتا ہے. تو وہ بس عمان کو اس لیے انہوں نے گھسیٹا ہے کہ بھئی وہ بات آ جائے ایران کی طرف مدد کرنے میں، یا ایران امریکہ سے ہٹ کے وہ پالیسی ترتیب دینے میں، کیونکہ وہ ان تمام خلیجی ممالک کو اپنا اتحادی سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی انہی کے اشاروں کو پر وہ چلیں گے. اس سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایسی دھمکی ان الفاظ میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں جو انٹرنیشنل طور پر جو بغیر دھمکی کے صبر کیا جاتا ہے. یورپ کو بھی اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہی. اب عرب ممالک کو یہاں پہ جو سوال ہے کہ مسلمان ممالک کو اس چیز کا احساس آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہو رہا ہوگا کہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے آج جو ہمارے حالات ہوئے؟ مسلمان ممالک کے عوام کو ہمیشہ سے ہے، لیکن مسلمان ممالک کی جو قیادتیں ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے امریکہ کی جھولی میں گری رہی ہیں اور امریکہ کو فالو کرتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ عوام کے اندر ایک ایسا رد عمل وہ پیدا ہو سکتا ہے جو جس سے ان کو بچایا ہوا ہے امریکہ نے. تو اس لیے وہ امریکہ کے عوام مسلمان ممالک کے عوام کچھ اور سوچتے ہیں، اور وہاں جو حکومتیں قائم ہوئی ہوئی ہیں وہ امریکہ کی سرپرستی میں ہوئی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اور طریقے سے سوچتے ہیں اور طریقے سے چلتے ہیں. خزر جی، جو فرقہ جو مسائل بنے ہوئے فلاں فرقہ آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں پھوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب تک دوسرے کو گالیاں نہ نکالنے اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں ہمارا اسلام پورا نہیں ہوتا. یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ساتھ، مطلب کیا دوسرے مذاہب کے اندر یہ عیسائیوں میں فرقے نہیں ہیں، سکھوں میں فرقے نہیں، کس مذہب میں فرقے نہیں ہیں، لیکن ہم ان فرقوں کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کے پیچھے یہ وہی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتی، جو مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتی ہیں، اور ان میں ہم بٹے ہوئے ہیں. کوئی رشیا کی طاقت کے ساتھ رہا، کوئی امریکہ کی طاقت کے ساتھ رہا، کوئی برطانیہ کی طاقت کے ساتھ رہا. تو اس وجہ سے بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ عقل ابھی تک نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی. جو لیڈرشپ ذرا سی سار اٹھاتی ہے اس کو برابر کر دیتے ہیں، اس کو فارغ کر دیتے ہیں. جس مسلمان لیڈر نے بھی اتحاد کی بات کی یا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی، وہ اس کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا. تو یہ جب تک مسلمانوں کے اندر ایسی قیادت پیدا نہیں ہوگی، اس بات کا شعور پیدا نہیں ہوگا مسلمان حکمرانوں کے اندر کہ بھی ہماری دشمن جو ہے یہ یہود یا جتنے بھی دجال ہیں یہ سب ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان سے بچنے کے لیے آپس میں اتحاد کرنا چاہیے. اس وقت تک یہ حالات، ان حالات سے ہی مسلمانوں جو ہے وہ گزرتے رہیں گے. حضرت اس وقت تک مسلمان ایسے حالات سے گزرتے رہیں گے. اب جس طرح ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ اس طرح کی قیادت تو یہ پیدا ہونے نہیں دیں گے، تو مسلمان خود کیوں نہیں اب عقل یا ہوش کے ناخن لیتے؟ اتنا نقصانات کے باوجود آج بھی جو شرطیں رکھی جا رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو، پہلے اپنے تو تعلقات ٹھیک کرے نا، پھر ہی کسی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے نا. یہی تو آپ سے بات ابھی ہو رہی تھی کہ بھائی جب تک آپس میں اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے، جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں، چاہے وہ OIC کا اجلاس ہو
چاہے وہ ان کی خلیجی ممالک کے تعاون کی تنظیم ہو جو انہوں نے آپس میں بنائی ہوئی ہے، ان کے اندر اجلاسوں کے اندر بھی ہمیشہ لڑائی جھگڑے کے اوپر وہ ختم ہوتی ہے. جب تک قذافی صاحب زندہ رہے وہ ایک اپنی پالیسی چلتے تھے، وہ جب بھی اجلاس میں آئے وہاں پر ہمیشہ اس بدمزگی پیدا ہوئی. تو صدام صاحب اور اس طریقے سے چلتے، اس لیے ابھی تک کوئی ایسی لیڈرشپ مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوئی جس کی طرف سب کی نگاہ اٹھے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا قیادت کر سکتا ہے. اس وقت تک جو ہے وہ انہی حالات سے ہمیں مطلب گزر رہے ہیں، اور یہ شعور کب پیدا ہوگا ابھی تک تو کوئی اس کے آثار نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے، دور دور سکتے ہیں. اچھا خاصا تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ ایک نظر ڈالیں کہ میں شہباز شریف کی ایک بیان سن رہا تھا، میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ سائفر سچ ثابت ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا اقتدار سے. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان آج کل کیمرے کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے ہر چیز، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو پھر وہ دائیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں. کوئی اپنے آپ ہمارے ملک میں ریزائن آج تک کسی نے کیا ہے کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا ہو یا اس کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوئی ہو، خود بخود کسی نے کہا کہ جناب میں پیچھے ہٹتا ہوں؟ دیکھیں مبارک صاحب، پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، جو سامنے ان کو پبلک نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ اس میں رو میں بہ کے وہ یہ بات کر دیتے ہیں. اس کا سیاست سے یا اس کی اصل حکومتی پالیسی سے یا اس پارٹی کی جس کے وہ سربراہ ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہی شہباز شریف صاحب نے اپنے زرداری صاحب کو کہا تھا گلے سے پکڑ کے میں گلیوں میں گھسیٹوں گا، اور پھر اسی صدر کے سامنے انہوں نے حلف اٹھایا، اسی صدر نے ان سے حلف کیا جس کو وہ گلیوں میں گھسیٹتے تھے. اس لیے ان باتوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ تو پاکستان کے سیاست کی انہیں پتہ ہے کہ ہمارا سامنے جو موب بیٹھا ہوا ہے وہ کس قسم کی نعرہ بازی کو پسند کرتا ہے اور کس قسم کی باتیں وہ سننا چاہتا ہے، وہ اس قسم کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آئے ہوئے تھے، کہتے جی جو کوئی فوج کے خلاف بات کرے گا 72 گھنٹے میں اٹھا لیا جائے گا، اور یہ فوج کو خود دھمکیاں دے رہے تھے جرنیلوں کو. آج تک جرنیلوں نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، یا یہ قابو آ جاتے آرام سے؟ مذہبی طاقتیں جتنی بھی ہیں پاکستان کی وہ جلدی آرام سے قابو آ جاتی ہیں فوجی حکمرانوں کے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. ورنہ باجوہ صاحب جیسا جسے کہنا چاہیے ایک غیر سیاسی آدمی، وہ بھی جب سربراہ تھا تو اس اب بھی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ بھی علماء اس کے گھروں پر جا کے دعوتیں کرتے تھے، وہ علماء کو بلا کے ان سے گفت و شنید کیا کرتا تھا. اب بیسیکلی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ جن کا کام صرف دین کی اشاعت ہے یا قوم کی دینی رہنمائی کرنا ہے، ان کا ان عوانوں میں جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں بنتی. لیکن کیونکہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں اپنے وقت پڑنے پر، اس لیے ان کے آپس میں تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اور جدھر کی بات برموقع جو وہ بات پبلک کے اندر یا پریس کے سامنے وہ کر دی جاتی ہے، کہیں غصہ بھی دکھا دیا جاتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے. اصل میں یہ سب پیسے بناتے ہیں، فوج سے بھی پیسے لیتے ہیں، اور جہاں سیاسی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے عوام کے اندر وہاں بھی یہ پیسے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. خاصا بھی ایک جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت بے چینی اسے کہہ سکتے ہیں، پریشانی کہہ سکتے ہیں عرب ممالک میں جس میں دبئی بھی شامل ہے، وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں پاکستانی واپس جا رہے ہیں. انہیں ہمارا خود رابطہ سعودی عرب میں بھی ہوا لوگوں کے ساتھ، وہ جو ملازمت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، کام آگے نہیں ہو رہا کسی کا کچھ. اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ کے حالات تھے اس میں پاکستان کے کردار کی وجہ سے بھی ایسے مسائل پیدا ہوئے؟ دیکھیں جو تعلقات خراب ہوئے ہیں یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے، اس میں ایک اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کا اثر اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو بعض مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں تو کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی، لیکن یو اے ای کے صرف دبئی یا یو اے ای کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں سننے میں مل رہی ہیں. لوگ بعض سوشل میڈیا پر جو واپس آنے والے ہیں وہ بیانات بھی دے رہے ہیں. یہ جب تک سیاسی حالات ان کے درست نہیں ہوں گے
تو یہ پھر آپ ہمیں فیس کرنا پڑے گا، جو بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ خلیج میں ایک دفعہ امن ہو جائے، امن کی فضا قائم ہو جانے کے بعد ہی پھر پاکستان یا یو اے کے درمیان جو تعلقات میں دراڑ آئی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ مطلب کوشش کی جائے گی یقیناً. بہرحال دونوں بڑے ملک کا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ بھی ہو، ان کو تو شاید سوائے ہماری لیبر کے یا شکار کھیلنے کے پاکستان میں عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور لیبر ان کو دنیا میں کہیں اور سے بھی مل جائے گی. پوری دنیا سے وہ ایک حساب انہوں نے رکھا ہوا، اس کے حساب سے ہر ملک سے وہ لیبر لیتے ہیں. باقی یہ پاکستان میں صرف شکار کھیلنے آتے ہیں، وہ جو ان کی غذا کی امپورٹ ہے وہ ساری انڈیا پوری کر رہا ہے، اور انڈیا سے ان کی بڑی تجارت ہے. بہرحال پاکستان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان کے بہرحال ہماری ایک بڑی لیبر وہاں کھپتی ہے. اس لیے پاکستان یقیناً حالات کو درست کرنے کی طرف مائل ہوگا، لیکن جو حالات اس وقت پیدا ہو گئے ہوئے ہیں خلیج ممالک میں، پہلے ان کا درست ہونا جو ضروری ہے. ہاں صاحب، حالات درست کرنے کے لیے کون میدان میں آئے گا؟ کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو اس چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں. اس کی مثال بھی سن لیں، لاکھوں لوگ پچھلے کئی مہینے چند مہینوں میں پاکستان چھوڑ کے دوسرے ممالک میں چلے گئے. ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سب پڑھے لکھے لوگ نکل رہے ہیں، جو ملائی آپ کہہ سکتے. تو خان صاحب، پاکستان میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی روزگار چلے گا یا کوئی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے گا. جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا. لیکن اس کو انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں تو وہاں پہ بھی پھر جا کے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جو غریب ہے، اسی کو جھکنا پڑتا ہے. تو حالات درست کرنے کے لیے پاکستان کو ہی پہل کرنی پڑے گی، چاہے کسی کو بیچ میں الزام ڈالنا پڑے، چاہے خود ان کے ترلے منتر ڈالنے پڑے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ خلیج کے حالات درست ہونے کے بعد پھر یقیناً پاکستان بھی اس طرف توجہ کرے گا، تو وہ پاکستان کی ضرورت ہے یو اے ای. بہت شکریہ خان صاحب. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انٹرنیشنل حالات پہ ایک نظر ڈال رہے تھے. ناظرین، یہ جو حالات آج بنے ہوئے ہیں دبئی وغیرہ میں، لوگ واقعی بہت سخت پریشان ہیں. روزگار، کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہم کئی سالوں سے یہاں پہ تھے اور یہاں اور ہمارے جو سسٹم روزگار کا تھا وہ چل رہا تھا اور وہ ختم ہو گیا، پاکستان آ گئے. سوشل میڈیا پہ کئی لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے، لیکن اس کے مقابلے میں حکومت پاکستان جس طرح ہمیشہ سچ نہیں بولتی. وہ کہہ رہے جی تھوڑے سے لوگ آئے ہیں، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں. اب آپ خود دیکھ لیجیے گا سوشل میڈیا پہ جا کے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں. لیکن پاکستان سے آنا مشکل ہے. سعودی عرب کی بات میں نے اس لیے کی، میرے جاننے والے وہ وہاں پہ آئے، اب بیچارہ پریشان ہے، 8-10 لاکھ روپیہ دے کے آیا. میں نے پوچھا کیا وجہ؟ وہ کہتا ہے جی کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ میرا جو کامہ شامہ وہاں پہ ملتا ہے اس کی پرابلم بنی ہوئی ہے. کوئی بندہ یا تو مجھے کام دے پھر مجھے دوبارہ. اس طرح کے بے شمار لوگ سعودی عرب میں بھی ہیں. چینل کو سب